الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں پر ہر کتابوں میں یا قرآن سینوں میں سامعین گرامی کچھ دیر کے لیے حاصل اس کا طور پر باقی چھوٹی گاڑی اور ترقی یافتہ دور سے نظر ہٹا کر 15 صدیاں پیچھے جائیں، تاریخ کے صفات کو نکالیں اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا. ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، شراب نوشی تھی، زنا کاری معیوب نہ تھی، افراد
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ بچہ آپ کے اس علاقے کی شان، آپ کے اس علاقے کا آپ کا بچہ ہے۔ تو یہ کہہ رہا تھا ذرہ تھا گوہر بن گیا۔ سبحان اللہ کی صدا نہیں آ رہی۔ دریا بن گیا، دریا بن گیا، کیا تھا کیا سے کیا بن گیا۔ تو اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں۔ مفتی محمد انعام سبحانی صاحب وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ مفتی محمد انعام سبحانی صاحب۔ احمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن مجید۔ دو چار منٹ صرف آپ کی سمجھ راشی کروں گا، میرا وقت ہو چکا ہے، میں نے آگے پہنچنا ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، ان کے ترجموں کو ہاتھ لگاتے ہوئے دو چار گفتگو کروں گا۔ اللہ مجھے حق کہنے کی جان میں کو سب کے اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ میرا رب الجلال قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کوئی بچے نے بھی اسی بات پہ اسی آیت مقدسہ پہ تقریر کی تھی کہ اللہ نے فرمایا مومنوں میں نے تم پر احسان کر دیا ہے، احسان کر دیا ہے، احسان کر دیا ہے مومنوں، تم پر احسان کر دیا ہے۔ احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے محبت الفت رکھتے ہیں، آپ نے کسی رشتہ دار سے The Bluetooth device is ready to pair. بہت زیادہ الفت رکھتے ہیں، جس کے لیے آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ ایک پل بھی آپ سے دور ہو جائے۔ ایسی جسے آپ الفت رکھتے ہیں وہ آپ کا محبوب کہلاتا ہے، وہ آپ اس کو زیادہ چاہتے ہیں۔ آپ ایسا محبوب کسی کو نہیں گوارا کریں گے کہ وہ آپ کے پاس کسی اور کے پاس نہ چلا جائے۔ اللہ نے سارے نبیوں کا خاتم النبیین محبوب رحمت للعالمین حمد و نگاروں کو عطا فرمایا۔ اور پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کون دیتا ہے اپنا محبوب کسی کو؟ یہ اللہ نے احسان فرمایا ہے، جو اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ اللہ نے اپنا محبوب ہمیں عطا فرما کے پھر اعلان فرمایا اور اعلان جتا بھی دیا کہ یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اس احسان کے صدقے میں اگر بندہ مومن ساری زندگی سجدے میں رہے تو پھر بھی اللہ کے اس احسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی سجدے میں رہے، کہاں یہ لائٹیں لگوانا، کہاں یہ جھنڈیاں لگوانا، پھر اس پر بات پر جو ہے وہ طرح طرح کی جرح کرنا اور میلاد رسول سے لوگوں کو روکنا اور کہنا اور اس طرح کی مختلف ارائیں گھڑنا۔ مجھے اس شخص کی کلمہ پڑھنے کی سمجھ نہیں آتی جو کلمہ مصطفیٰ کریم کا پڑھتا ہے اور جو کلمہ نبی علیہ السلام لے کے آئے ہیں اسی نبی کے میلاد کے بارے میں وہ دلائل ڈھونڈ رہا ہے۔ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے اسی نبی کی ولادت پر جو ہے وہ میلاد کرنے پر وہ دلائل ڈھونڈ رہا ہے۔ اس کا کلمہ کہاں رکھا جائے گا، اس کا ایمان کہاں رکھا جائے گا؟ نبی علیہ السلام کے ولادت کا مطلب ہے، میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ذکر۔ حضور کی ولادت سے لے کر حضور کے ظاہراً وصال تک ہر چیز کا ذکر کہ حضور آئے تو یہ ہوا، حضور آئے تو نماز ملی، حضور آئے تو یہ کام ہوا، حضور آئے تو ہمیں حج ملا۔ تمام کا عبادات کا ذکر ہو، معاملات کا ذکر ہو، حضور کے آنے سے لے کر حضور کے ظاہری وصال تک، اس سب کو میلاد کہتے ہیں۔ اب حضور کا ذکر کرنا، اس سے اگر کوئی منع کرتا ہے، روکتا ہے تو اسے ہوش کے ناموں لینے چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اسے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرتے اگر ساری زندگی گزر جائے تو اسے سجدہ ریزی کرنی چاہیے، نہ کہ اسے کوئی جو اس پر اعتراض کرنا چاہیے۔ اللہ نے احسان فرما دیا۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے دور کے اللہ کے ولی بزرگ گزرے ہیں۔ اپنے آستانے سے باہر نکلے گلی کے اندر تو گلی کے اندر کتا تھا، وہ کتا گزرنے لگا تو آپ باادب کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے۔ امام غزالی کے مریدوں نے پوچھا یا حضرت یہاں تو کسی بندے کی تعظیم کی جائے تو کتے لگ جاتے ہیں، آپ ایک کتے کے لیے کھڑے ہو گئے، کوئی جانور ہے اس کے لیے باادب کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو امام غزالی کہتے ہیں بابا جو اس نے بات کی ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، کہا اس نے مجھ سے کلام کیا۔ امام غزالی